کیا راشد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ کیا اس کے ساتھ کچھ خوفناک ہونے والا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ راشد اور ماہم کی پلاننگ اب عروج پر ہے۔ دونوں شفق کو نشانے پر رکھنے کے لیے بار بار نیا جال بن رہے ہیں۔ ماہم اندر ہی اندر سوچتی ہے کہ کس طرح شفق کو گھر سے باہر نکالا جائے تاکہ راشد آسانی سے اپنا وار کر سکے۔ اسی دوران اچانک عذرا کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ ماہم فوراً ایک ڈرامائی انداز میں کہتی ہے، امی جان آپ کی تو میڈیسن ختم ہو چکی ہے، آپ نے دوائی کیوں نہیں لی؟ عذرا بیگم کمزور آواز میں جواب دیتی ہے، یہ دوائی تو زارون لے کر آئے گا، میں انتظار کر رہی تھی۔ لیکن ماہم فوراً بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہتی ہے، نہیں امی جان، یہ انتظار نہیں ہو سکتا، آپ کو دوائی لینی ہوگی ورنہ آپ کی حالت اور بگڑ جائے گی۔ شفق عذرا کی حالت دیکھ کر آگے بڑھتی ہے اور جذباتی انداز میں کہتی ہے، امی جان آپ فکر نہ کریں، یہ میڈیسن میں لے آتی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا راشد اور ماہم کو انتظار تھا۔ جیسے ہی شفق گھر سے باہر نکلتی ہے، ماہم چپکے سے راشد کو کال کرتی ہے کہ راشد پلان کامیاب ہو گیا، شفق ابھی گھر سے نکل گئی ہے، اب وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ راشد پہلے ہی اپنی گاڑی میں شفق کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شفق کے قریب آتا ہے اور نرمی سے کہتا ہے کہ شفق ایک بار میری بات سن لو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، بس ایک موقع دے دو۔ لیکن شفق غصے میں کہتی ہے، راشد مجھے تمہاری کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ راشد کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ شفق کا پیچھا کرتا ہے اور اچانک رومال اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ شفق بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ راشد اسے فوراً گاڑی میں ڈال کر ایک ویران جگہ پر لے جاتا ہے۔ جب شفق کو ہوش آتا ہے وہ کمرے میں قید ہوتی ہے اور چیختی ہے، راشد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا سے ڈرو، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، زارون مجھے ڈھونڈ لے گا اور سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ راشد طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہتا ہے، یہ تمہاری بھول ہے شفق، میں سب کو یہ یقین دلاؤں گا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو، تمہاری عزت کا ایسا داغ دوں گا کہ تمہارا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر راشد وہاں سے نکلتا ہے، لیکن قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ راستے میں اس کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی بری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی مدد سے راشد کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن راشد کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، اب وہ کبھی چل پھر نہیں پائے گا۔ یہ خبر سن کر اس کی ماں پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ جب راشد کو ہوش آتا ہے تو نیم بے ہوشی میں وہ بار بار اپنی ماں کا نام پکارتا ہے، پھر اچانک روتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ امی یہ سب کچھ شفق کی بد دعا ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، آپ نے مجھے روکا لیکن میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ اس کی ماں آنسوؤں سے ڈوب کر کہتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، یہ راستہ تباہی کا ہے لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، دیکھو اس کا انجام کتنا بھیانک نکلا۔ دوسری طرف گھر میں حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ماہم کی حقیقت سب پر کھل چکی ہے، کوئی بھی یہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پورے گھر میں ماہم کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اور اگر باہر نکلتی ہے تو اس پر کوئی ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کا تنہا پن، سب کا یہ رویہ اس کو اندر سے توڑنے لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جس کھیل کی شطرنج میں وہ سب کو مات دینا چاہتی تھی، اسی کھیل میں آج وہ خود ہار گئی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔